رپورٹ میں چیئرمین کا ووٹ ہی نہیں ہوتا. چیئرمین کا ووٹ ابھی ہماری درخواست یہ ہے کہ ہاؤس میں اگر پریشر ڈالے کہ اس کو فوری منظور نہ کیا جائے، اس کے لیے تو کر سکتے ہیں کہ فوری منظور نہ کیا جائے اس بل کو، اور اگر کہیں کنسلٹیشن ہو سکتی ہے تو وہ ہم تمام دوست جب 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. سر ڈیلے کیا جا سکتا تھا. ڈیلے بالکل کیا جا سکتا تھا، لیکن مجھے پارلیمنٹ کی طرف سے آیا تھا کہ اس کو آپ ود ان 2 days ہے 3 days ہے اس کو نپٹائیں کا مطلب یہ کہ اوکے کرنا ہے، یعنی اس نہیں میں اوکے کرنا تو میں نے خود مخالفت کی ہے، باقی سینیٹرز نے وہ کیا ہے. اسی امینڈمنٹ کے ساتھ صدر صاحب آپ ہی دیکھ لیجیے گا. آپ کرنے والے کام یہ ہے کہ اس کے پاس نہ فی الحال کریں. ابھی اگر لوگ سر آپ کر سکتے ہیں. لیٹر ہمیں ملا ہے، میں بھی فکر کر دوں اس کا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں بلائیں، ہم آنا چاہتے ہیں، اور ہم نے ریکویسٹ کی چیئرمین صاحب سے کہ آپ 2-4 گھنٹے رک جائیں. سر پی ٹی آئی نے تو اپنے چیئرمین کے ذریعے کروا دیا، پھر پیکا پاس. سر ابھی ہم اس کو کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ میں بھی جا کے سجیشن یہ دوں گا، کیونکہ اب تو ساری پارٹیز موجود تھیں سوائے پی ایم ایل این کے، جو یہ ایگری کر رہی ہیں کہ اس کو دوبارہ کمیٹی کے پاس بھیجا جائے. ہم نے 3 روز پہلے سینٹ سے واک آؤٹ کیا تھا، لیکن حکومتی بینچز میں کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہی کہ واک آؤٹ ہوا ہے. آخر مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بار ہوا ہے کہ روایت سے ہٹ کے ایک بات کی گئی کہ حکومت کا کوئی نمائندہ اوپر پریس گیلری میں نہیں آیا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون نے ہمیں اپنا حصہ نہیں سمجھتی میڈیا کو. ہمارے خلاف جس قسم کی قانون سازی کی جا رہی ہے اس پہ ہمارے شدید خدشات ہیں، تحفظات ہیں، اور ہمیں بارہا یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ کے شکوار تحفظات کو سنا جائے گا اور جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ان تجاویز کو شامل کیا جائے گا. وزیر اطلاعات صاحب نے 3 دن پہلے مشاورت کی، اس کے بعد وہ غائب ہیں. عرفان صدیقی صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ برائے مہربانی اس کے اوپر مشاورت کر لی جائے. آپ کو نہیں روک سکتے ہم کہ قانون آپ نہ بنائیں، لیکن ریگولیٹ کرنا ہے تو وہ فریقین کو سن لیا جائے. اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان کی بات سن کے اس کے بعد آپ یہ بل لے آئے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اس وقت ہماری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جان بوجھ کے مسلم لیگ نون کی حکومت اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ آوازوں کا گلا گھونٹنے کے لیے شاید یہ حرکت کر رہے ہیں. ہمیں بڑا دکھ ہے تمام سیاسی جماعتوں کے دونوں جانب سے، کمیٹیوں میں، نیشنل اسمبلی کی بھی اور سینٹ کی. 10 منٹ کے اندر یہ قانون پاس کر کے انہوں نے آگے بھجوا دیا. آخر ایسی عجلت کیا ہے؟ جمہوری دور ہے، پارلیمان کے اندر تو اس قسم کے اقدام نہیں ہونے چاہیے کہ یک اچانک آپ لائیں اور قانون سازی منظور کروا کے چلے جائیں. تو ہماری درخواست یہ ہے کہ برائے مہربانی، اب چونکہ قومی اسمبلی سے ہو گیا، سینٹ کی کمیٹی سے ہو گیا، اب وہ ہاؤس میں آنا ہے سینٹ میں. ہماری درخواست یہ ہے کہ اس کو ہاؤس سے منظور اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ ہماری تنظیم، پورے پاکستان کی تنظیموں کے جو خدشات ہیں متفقہ طور پر اس کو سن لیا جائے. اس میں ہماری جو تجاویز ہیں، جائز تجاویز ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ نہ کریں یا جس قسم کا کانٹینٹ آ رہا ہے اس کو آپ وائرل ہونے سے نہ روکیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی تعریف کی گئی ہے جامع فیک نیوز کی، اس میں صحافی کو مائنس کر دیا گیا ہے، اس میں حذف شدہ معاملات کو جو ہے وہ دوبارہ شامل کیا گیا ہے. اضافی لیجسلیشن کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہوگا، اور یہ جان بوجھ کر ہماری آوازیں مین سٹریم میڈیا کی، جرنلسٹ کو کام سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمیں بے روزگار کر دے گا. یہ بہت خرابی ہو جائے گی اس پروفیشن کے لیے، خاتمے کی جانب جائے گا. آپ نے کہا حکومتی نمائندے نہیں ہے، لیکن کامران مرزا صاحب نے امین صاحب مجھے کہا کہ آپ چلے جائیں، آپ بعد بھی آ جائیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. مجھے اپنا آنریبل چیئرمین نے اور وزیر قانون صاحب نے بھیجا تھا. تو اس لیے چونکہ میرا تو آپ سب سے بہت زیادہ تعلق ہے، آپ ہمارے معاشرے کی آنکھیں، چہرہ اور ہاتھ ہیں. آپ کے بغیر کیسے یہ نظام چل سکتا ہے؟ اس لیے میں پہلے صرف یہ وضاحت کرنا چاہتا تھا. باقی سینٹر زلال چودھری سر جو سر یہ مائک سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ اور ہم پارٹ اینڈ پارسل ہیں، اور آپ ہاؤس میں نہ ہو تو ہاؤس انکمپلیٹ ہوتا ہے، اور سیاست آپ کے بغیر ہے ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ تو اب سوچے ہی نہ. ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف
یعنی صحافیوں کے خلاف بالکل ایسی کوئی بات نہیں. ہاں آپ کے خدشات جو ہیں اس کو بالکل ہم اپنی قیادت تک بھی اور پارٹی میں باقی لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں کہ تاکہ جو آپ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے اور ڈیٹیل آپ سے مشاورت ہونی چاہیے. اس میں آپ بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم بھی یہی نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. جب تک سوشل میڈیا ریگولیٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی آپ تو وہ صحافی ہیں جو پاکستان کی پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو دیہی علاقے ہیں، جو گاؤں ہیں، وہاں پر ایک موبائل رکھنے والا پورے گاؤں کو بلکہ وہاں کی پورے جو ڈپارٹمنٹس اور گورنمنٹ ہے یا شریف آدمیوں کو وہ آگے لگا لیتا ہے. کوئی نہ کوئی کسی پر تہمت رپورٹ میں چیئرمین کا ووٹ ہی نہیں ہوتا. چیئرمین کا ووٹ ابھی ہماری درخواست ہے ہاؤس میں اگر پریشر ڈالیں کہ اس کو فوری منظور نہ کیا جائے، اس کے لیے تو کر سکتے ہیں کہ فوری منظور نہ کیا جائے اس بل کو، اور اگر کہیں کنسلٹیشن ہو سکتی ہے تو وہ ہم تمام دوست جب 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. سر ڈیلے کیا جا سکتا تھا. ڈیلے بالکل کیا جا سکتا تھا، لیکن مجھے پارلیمنٹ کی طرف سے آیا تھا کہ اس کو آپ ود ان 2 days ہے 3 days ہے اس کو نپٹائیں کا مطلب یہ کہ اوکے کرنا ہے، یعنی اس نہیں میں اوکے کرنا تو میں نے خود مخالفت کی ہے، باقی سینیٹرز نے وہ کیا ہے. اسی امینڈمنٹ کے ساتھ صدر صاحب آپ بھی دیکھ لیجیے گا. آپ کرنے والے کام یہ ہے کہ اس کے پاس نہ فی الحال کریں. ابھی اگر لوگ سر آپ کر سکتے ہیں. لیٹر ہمیں ملا ہے، میں ذکر نہ کر دوں اس کا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں بلائیں، ہم آنا چاہتے ہیں، اور ہم نے ریکویسٹ کی چیئرمین صاحب سے کہ آپ 2-4 گھنٹے رک جائیں. سر پی ٹی آئی نے تو اپنے چیئرمین کے ذریعے کروا دیا پھر فیکا پاس. سر ابھی ہم اس کو کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ میں بھی جا کے سجیشن یہ دوں گا، کیونکہ اب تو ساری پارٹیز موجود تھیں سوائے PMLN کے، جو یہ ایگری کر رہی ہیں کہ اس کو دوبارہ کمیٹی کے پاس بھیجا جائے.